اچھا، یہ جو سورہ تکویر میں جو یہ ایک پیٹرن چل رہا ہے، کانسٹنٹ ایک سنکرونائزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے، اور الفاظ میں بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک جو ایک ڈیوائن ردم ہوتا ہے نا، ایک کوورت، انقدرت، سیرت، اطلت، حشرت، سجرت، زوجت، سئلت، قتلت، نشرت. اب دیکھیں کس طرح سے جو ہے یہ رائم کر رہے ہیں نا. تو اس میں ویسے تو خیر تفسیر پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن چونکہ ہم گزر رہے ہیں اس پر سے، تو اس میں قیامت کا ذکر چل رہا ہے. اتنا تو ہمیں سمجھ آ گیا ہے سورہ تکویر کے، یہ مطلب شروع ہی اس طرح سے ہو رہی ہے نا کہ تکویر کا مطلب ہی یہ ہے کہ بے نور ہو جانا ہے نا. تو قیامت کا ذکر اور آخرت کا ذکر چل رہا ہے. تو اس میں جو ہے قیامت سے پہلے کے 6 واقعات اور قیامت قائم ہونے کے بعد کے 6 واقعات، وہ جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ جو پہلے 6 واقعات تھے کہ اذا الشمس کوورت، نمبر 1 سورج لپیٹ دیا جائے گا، نمبر 2 ستارے ماند پڑ جائیں گے، نمبر 3 پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور نمبر 4 کہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں جو ہیں وہ چھوڑ دی جائیں گی، نمبر 5 وحشی جانور وہ جمع کیے جائیں گے، اینڈ نمبر 6 جب سمندر جو ہے وہ جوش میں لائے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ 6 واقعات کون سے ہیں قیامت سے پہلے کے. اور پھر جو قیامت کے بعد کے ہیں وہ کیا ہیں، وہ آگے جو شروع ہو رہے ہیں کہ جب نفس جوڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، پھر زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، پھر جب صحیفے نشر کیے جائیں گے، پھر جب آسمان جو ہے اس کی کھال کھینچ لی جائے گی، اور پھر کیا جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائی جائے گی. تو اس طرح سے یہ سیکوینس جو ہے چل رہا ہے. تو آیت نمبر 11 ہم کر رہے تھے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. تو اس کا بھی وہی ہے. یس شاہدہ باجی، اب تو سن کے پکی ہو گئی ہیں. ہاں باجی وہی ہے بس. ہاں بس سب کچھ وہی ہے. ہاں وہاں حرف عطف ہے، اذا اسم ظرف ہے، السماء کیا ہے؟ السماء اسم ہے، اور واحد ہے کشدت جمع ہے؟ وہی ہے. السماء نہیں واحد، السماوات جو ہوتا نا. شاباش، ہاں واحد ہے. اور مذکر مؤنث میں کیا ہے؟ نہیں مؤنث ہے. مؤنث ہے، شاباش. جی کشتت جو ہے یہ وہی فعل ماضی مجہول ہاں ہے، ہاں ہاں رٹا ہوا. اور ہاں ہیا کا ہیا اس کا وہ ہے مفعول. اور روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ کاف شین طا. قاف شین طا، شاباش. جب اس کی کھال کھینچ لی جائے گی، یعنی آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی. تو یہ آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، اس سے کیا مراد ہے کہ جب آسمان کے پردے جو ہیں وہ ہٹ جائیں گے. یہ ہم نے کہا نا کہ یہ جب قیامت قائم ہو چکی ہے، اس کے بعد کی 6 چیزیں ہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی تو فرشتے جو ہیں وہ آتے جاتے سب نظر آئیں گے. اس وقت تو سب اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لیں گے نا فرشتے، جو اب تک غیب کی مخلوق تھی اب تو ہم سب نظروں کے سامنے آ جائے گا نا. تو اس کی ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ. پھر آیت نمبر 12 میں وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. یس جی صدف انور بتائیے. میں بتاؤں گی. نہیں صدف انور بتائیے. اچھا اچھا. وہی عطف، اذا اسم ظرف، الجحیم اسم، اور سعیدت فعل ماضی مجہول، اور ہیا کا وہ ہے فعل. صحیح. ٹھیک ہے. پھر جی صدف سکندر بتائیے آیت نمبر 13. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. واو حرف عطف ہے، اور اذا جو ہے وہ اسم ظرف ہے، الجنت اسم ہے، اور ازلفت
ये माजी मजहूल है, सही। फिर वही आ गया, रूट मजहूल ही है ये। जी जी बिल्कुल। और वो हिया मफूल है इसका, और फाइल वो मोहम्मद। रूट वर्ड बताइए। रूट वर्ड है जा लाम फा। जा लाम फा, शाबाश। उज़लिफत, सही। जी इमराना बताइए आयत नंबर 14। अलीमत फ़ेल माजी मारूफ है, हिया का फ़ेल है, एन लाम मीम इसका रूट वर्ड है, और शाबाश। नफ्सुन जो है वो फ़ाइल है, अलीमत का वर्ब का फ़ाइल नफ्सुन है। माँ जो है वो इसम मौसूला है, लेकिन यहाँ पे मफूल बिही बन के आ रहा है। सही। अहदरत ये भी फ़ेल माजी मारूफ ही है, हिया का है, मजीद में से है जी अहदरत, और हा दुआद रा इसका रूट वर्ड है, और ये अहदरत जो है यहाँ पे सिलतुल मौसूल है। सही, ठीक है। अच्छा, ये जो आपने कहा कि अलिमत जो है ये माजी मारूफ है, ठीक है, जी, सही है। अगर ये माजी मजहूल होता तो फिर की क्या बन जाता? माजी मजहूल उलिमत होता ना, उलिमत, टाइम के शाबाश। पर पेश होता। हाँ हाँ, उलिमत हो जाता तो फिर ये माजी मजहूल होता, अभी ये मारूफ है, ठीक है। जी, तो इतने मजहूलों के बीच में प्यारी बहनों देखें एक माजी मारूफ भी आया है। पहले भी एक आया था लेकिन वो चूंकि मजीद था तो हम इतना इसको अप्रिशिएट नहीं कर सके। ये तो बिल्कुल वही है जो हमने सुलासी मुजर्रद वाला किया हुआ है ना, अलिमा, अलिमा, जी, अलिमू, फिर अलिमत, वो वाला जो हमने किया हुआ है हिया। तो वो ही बिल्कुल जो हमारा बहुत ही जाना पहचाना है मारूफ, तो वो ही आया है अलिमत, ठीक है। तो अब आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ लेंगे कि आइन कलमे पर जब पेश होगा तो वो बहुत क्लियर कट इंडिकेटर होता है उसका मजहूल के होने का, सही। चलें, जज़ाकल्लाह खैर इमराना। ओके, फिर है आयत 15, फला उक़सिमु बिल खुन्नस। जी अंबर। जी। फ तो हर्फ अतफ है, सो जी ला की मुझे यहाँ बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये ला का मतलब यहाँ पे ला नहीं का निकल मतलब रहा। ऐसे क्या होता है? नहीं, और यहाँ पे आपके पास मतलब लिखा हुआ है उसका? जी लिखा हुआ है, सो कसम खाता हूँ। मतलब नहीं, नहीं लिखा हुआ। जी नहीं लिखा हुआ। तो ऐसा जब हमने सीखा था कि कोई हर्फ जब लिखा हुआ होता है लेकिन उसका तर्जुमा नहीं होता तो फिर वो क्या कहलाता है? हम्म, याद नहीं आ रहा। जायदा जायदा कहलाता है। जायदा, यस, जायद या जायदा, मतलब वो एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो ये ला भी जो है यहाँ पे एक्चुअली जायदा है, मतलब इसके मीनिंग एज सच वो नहीं है। अच्छा, ला एग्जैक्टली नहीं के मायनों में नहीं आ रहा, बट वो जोर पैदा करने के लिए आता है। जैसे जो हरफ जर बी भी हमने सीखा है जहाँ पे कि बी ज्यादा होता है, वो किस लिए आता है? वो स्ट्रेस देने के लिए आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन उसका तर्जुमा एज सच नहीं होता है, सही है। तो इसी तरह ये भी एक बोलने के उस्लूब में है, इसीलिए लिखा भी जाएगा लेकिन इसका तर्जुमा नहीं होगा एग्जैक्टली जो हम कहते हैं। ठीक। हमारे मुसहफ में तो है, नहीं लिखा हुआ है, हाँ लिखा किसी में हुआ लिखा। होता है, लिखा हुआ होता है, हम्म, लेकिन वही वाली बात है कि अभी जैसे मैंने कोई सवाल पूछा था, मतलब शायदाबाजी से कि ये क्या मारूफ है या कुछ ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये यही है। मतलब हम नहीं वैसे भी दैट सेंस बोलते हैं एक बात को जुमले को फॉर्म करने के लिए, वे वी डोंट एग्जैक्टली मीन्स नो, समझ आई। सही। सही। तो उस तरह ठीक। से जो है यहाँ पे ये है, अगर आपके मुसहफ में किया हुआ भी है तो मतलब आप उसको इस सेंस में लें कि ये जोर देने के लिए, नहीं नहीं मैं कसम खाता हूँ, इस तरह वाली, समझ आई। अच्छा, सही समझ आ गई। ठीक हाँ, है।
تو ورنہ اگر آپ اس کو اسٹریٹ فارورڈ لیں تو مطلب یہ کہ میں تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں، مطلب میں تو قسم ہی نہیں کھا رہا ہوں، یہ والی بات ہو رہی. جبکہ یہاں پہ تو یہ وتھ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے کہ کون یہ اقسمو جو ہے. چلیں یہ بتائیے امبر، اقسمو کیا ہے؟ اقسمو جو ہے وہ فیل ہے، اور ویسے تو مطلب کے حساب سے یہ واحد متکلم بنتا ہے، لیکن اس کے اوپر پیش مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پھر مجہول کیوں نہیں بن رہا. میں تو قسم، اس میں ترجمے میں لکھا ہے میں قسم کھاتا ہوں، تو ہے اس کے اوپر بھی یہ مزید ہے، پیش. یہ مضارع مزید ہے نا، اس وجہ سے یہ پیش نظر. ہم نے کہا تھا نا کہ ہر پیش مجہول کی پیش نہیں ہوتی ہے، آج یہ بھی سیکھ لیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اچھا تو اس کا پھر جیسے یہ فائل کو کیا واحد، لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ فعل مضارع ہے. ہاں، اور فائل کیا ہے اس کا؟ فاعل انا. انا ہے، شاباش. صحیح ہے. اور یہ انا کون کہہ رہا ہے یہاں پہ؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا یہاں پہ کہ میں جی قسم کھاتا ہوں. تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ قرآن میں یہ لکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم نہیں کھاتا، کہیں پہ بھی ایسا نہیں آیا ہے نا. جی. تو یہ لا کا میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ لا زائدہ ہے، اور اگر ترجمہ کر بھی رہے ہیں تو پھر اس کو اس سینس میں سمجھیے گا کہ یہ سٹریس دینے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. یہاں ٹھیک پہ ہے. واقعی میں قسم کھائی گئی ہے، 3 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں وہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ستاروں کی، پھر رات کی، اور پھر صبح کی. یہ 3 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے آگے جو آیت نمبر 19 میں جو بات کہی جا رہی ہے اس کے لیے. چلیں شاباش. بالخنس کیا ہے؟ نس جو ہے وہ مرکب جاری ہے، شاباش. اور بی کا مطلب کی، اور کنس کا مطلب ہے پیچھے ہٹ جانے والا. صحیح. اور یہ صحیح ہے، شاباش. اوکے. آیت نمبر 16 الجوار الکنس. میں بتاؤں؟ جی آپ بتا دیں. اچھا. یہ بھی 2 اسماء ہیں، اور الجوان کا مطلب سیدھے چلنے والے، اور کنس کا مطلب چھپ جانے والے یا دبک جانے والے. صحیح ہے. مطلب یہ اسی کے ساتھ ہی اٹیچڈ ہے جہاں قسم کھائی جا رہی ہے، تو یہ اسی لیے حالت جر میں ہے الجوار بھی اور کنس. کس لیے آپ نے کہا یہ وہ ہے حالت جر میں کیوں ہے؟ یہ بالکنس، تو یہ مطلب انہی کی قسم کھائی جا رہی ہے، تو اسی لیے حالت جر میں ہے الجواری اور الکنسی. تو یہ دونوں کیا ہیں؟ اسم تو ہے، لیکن اسم کے اندر کیا ہیں یہ؟ آپ نے کہا نا کہ یہ خنسی کو کیا کر رہی ہیں؟ مطلب یہ اسی کے ساتھ اٹیچڈ ہی آ رہے ہیں جن کی ہاں ہاں قسم. اٹیچ ہیں، تو اٹیچ ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اس کا صحیح تو بتایا کہ یہ جو اس کی حالت جر جو چل رہی ہے وہ ادھر سے چل رہی ہے الخنسی سے. ہاں لیکن مطلب کس وجہ سے چل رہی ہے یہ بتائیے. جیسے بل جواری ہوگا. نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کے کوشچن کی اصل میں. الخنسی جو ہے اس کو اس کی میننگز کو ایڈ کر رہے ہیں الجواری اور الکنسی. از اٹ لائک دیٹ واٹ یو مین ٹو سے؟ جی. ٹھیک ہے. تو جب کوئی ورڈ کسی کی میننگ کو ایڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی صفت ہوتی ہے. دوبارہ بولیں. اس کی صفت ہوتی ہے. جی بالکل اس کی صفت ہوتی ہے. تو الجواری اس کی صفت ہے الخنسی کی. اچھا صحیح پھر صحیح. وہ کیا ہے برابر والا الکنسی کیا ہے؟ وہ بھی صفت ہے.
وہ بھی صفت ہے الحمدللہ. تو الجوار الکنسی کوئی مرکب بنا رہے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ خنس کی دونوں صفت صفات ہیں، ہیں. دونوں صفت ہیں تو وہ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، جبکہ دیکھنے میں تو مورولے سیم سیم سے لگ رہے ہیں تو ہم توصیفی بنا سکتے تھے، لیکن نہیں. الخنسی، الخنس الجوار الکنسی. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ چل رہا ہے کہ ایک موصوف کی دو صفات بھی ہو سکتی ہیں. ہم نے یہ سیکھا ہے. جی جی بالکل صحیح جی ہے، ٹھیک. صحیح. چلیں شاباش امبر. اوکے. واللیل اذا عسعس. جی انیسہ. جی یہ واو مشتف ہے، صحیح ہے. اللیل اسم ہے، اور یہ اس کے بعد جو ایزا اس ہے نا، تو میرا خیال سے یہ مبتدا اور خبر، لیکن جب وہ چلی جاتا اس تو فیل ہو جاتا ہے. اسا کیا اللیل ہے؟ کو اسا اسا وہ چلی جاتی ہے، مطلب ہاں فعل ماضی ماضی ہے. اور کون سا والا، معروف یا مجہول؟ معروف ہے. معروف ہے، ہاں. اسٹریٹ میننگ ہے، کوئی وہ نہیں ہے اس میں. جی جی ٹھیک ہے. جی جی. اور ایزا جو ہے اسم ظرف ہے، اسم ظرف ہے جب. اور اسسا کا روٹ ورڈ ہے عین سین عین. ہیلو. عین، عین سین عین. عین سین عین روٹ ورڈ. نہیں، اس کا روٹ ورڈ جو ہے یہ 4 لیٹر روٹ ورڈ ہے. عین سین عین سین، یہی اس کا مزید روٹ ورڈ ہے پورا. ٹھیک ہے. مزید ہے نا. ہاں، نہیں مزید لیکن ہے. مزید میں بھی 3 لیٹر روٹ ورڈ بھی ہوتے ہیں یہ نا. جیسے قرآن میں تو موسٹلی ہم نے کہا کہ 95% الفاظ 3 لیٹر روٹ ورڈ سے ہیں، چاہے وہ ثلاثی مجرد ہو چاہے وہ ثلاثی مزید ہو. صحیح ہے، لیکن یہ اس میں سے ہے جو کہ 4 لیٹر روٹ ورڈ سے اس عین سین عین سین. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صحیح. چلیں جی عمرانہ جی آپ بتائیے، وہ واللیلی جو ہے یہ حالت جر میں کیوں ہے؟ واؤ جو ہے نا وہ عطف ہے، اور لیلی جو ہے قسمیں نا یہ والی آیت جو ہے نا، یہ فلا اقسم بالخنس والی آیت ہے نا 15، اس سے موصوف ہو رہی ہے یہ آیت. یہ واؤ شاباش. تسمیہ نہیں ہے. بگننگ آف دا صورت میں ہوتا ہے واؤ تسمیہ. یہ عطف والا واؤ ہے. ہاں ہاں، یہ عطف والا واو ہے اور یہ معطوف ہو رہی ہے اس آیت سے، تو اس وجہ سے جو ہے یہاں پہ لیلی جو ہے حالت جر میں ہے. ورنہ تو اگر تو یہ واو قسمیہ ہوتا تو پھر تو ہمارے لیے آسان تھا لیلی کے جر کو جو ہے ایکسپلین کرنا. لیکن ویسے کوئی اور انفلوئنس نہ ہو اور ایسے ہی ایک قسم حالت جر میں آ رہا ہے تو there should be a strong reason to it. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مرکب جاری بن گیا. ٹھیک ہے. مرکب جاری واللیل اور رات نہیں سوری کیا ہو گیا ہے؟ تسمیہ کے ساتھ پیچھے سے آ رہے ہیں. فلا اقسم، فلا اقسم کے ساتھ کنٹینیو اور پھر تب ہے. صحیح. ہاں. ٹھیک. پھر سوری. آیت 18 والصبح اذا تنفس. عمرانہ بتائیے. یہ بھی موصوف ہو رہی ہے آیت 15 سے، تو اس لیے یہ بس صبح ہے. اور اذا ظرف ہے، تنفس جو ہے وہ فعل ماضی مزید ہے، ہوا کا فعل ہے، اور اس کا روٹ پر نون فاس سین ہے. میننگ اس کا ایک، اور جب صبح سانس لے یعنی بگننگ آف دا مارننگ کی صحیح. قسم. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ساری جو تینوں قسمیں تھیں یہ کس لیے کھائی گئی تھی؟ ہم نے کہا تھا نا آیت نمبر 19 کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ انہ لقول رسول کریم. ٹھیک ہے. چلیں سکینہ باجی بتائیے یہ انہ لقول رسول کریم.
बाजी को आवाज नहीं जा रही है शायद. यस. जी सदफ सिकंदर आप बताइए. इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम. जी बच्चे इन्ना हरफ नसब है सही है. और हु इस्मु इन्ना है सही है. और लकौलु जो में लाम ताकीद है. ठीक है. लकौलु रसूलिन करीम और कौलु जो है वो फेल है. कौलु फेल है. इसम है इसम मरफू. नहु लकौलु रसूलिन करीम. जी और रसूलिन इसम है और करीमिन जो है वो सिफ्त है रसूलिन की. तो ये कौन सा मुरक्कब बन गया? ये मुरक्कब तौसीफी बन रहा है. सही है. और कौलू के बारे में आपका क्या डिसीजन है कि ये इसम है या फेल है? इसम है. इसम है. और ये जी. कौन बना रहा है? हाँ कौलु रसूलिन वो मुरक्कब इजाफी बना रहा है. शाबाश. तो सदफ जब ये रसूलिन के नीचे दो जेर की तनवीन है, करीमिन के नीचे दो जेर की तनवीन है, तो कौलुन जो है वो भी तो तनवीन के साथ हो सकता था. इन्नहु लक़ौलुन रसूलिन करीम. तो दो पेश की तनवीन क्यों नहीं है कौलुन पे? वो मुरक्कब मदाफ बनकर आ रहा है, मदाफ में नहीं होती. शाबाश. मुदाफ पे ना अल आता है और ना तनवीन आती है. ये कौलू जो जी. है मुदाफ बनकर आ रहा है, इसीलिए आपको जो है फेल का थोड़ा सा शक पड़ा था इस पे. तो जी. कौलु रसूलिन इदाफी बन रहा है और रसूलिन करीमिन जो है वो तौसीफी बन रहा है. ठीक है. तो आपने कहा कि हु जो है वो इस्मु इन्ना है. इस्मु इन्ना जी. के बाद एक खबरु इन्ना भी होती है, वो कहाँ है? रसूलिन करीमिन हो गई. नहीं, ये जो कौलू है ये है ना खबरु इन्ना. लकौलु. जी. ठीक है. सही है. बेशक वो है अलबत्ता कौल रसूल करीम का. सही है. जी. तो फिर रसूलिन करीम ये पूरी खबर होगी. हाँ हाँ पूरी खबर. ठीक है. चल. अच्छा अब ये आयत नंबर 20. ज़ी कुव्वतिन इंदा दिल अर्शी मकीन. जी सदफ अनवर. जी बाजी. जी हरफ ज़र्फ है. जी इसम है. इसम है. इसम 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 सॉरी इसम है. और कुव्वतिन भी इसम है, कुव्वत वाला. सही है. और इंदा भी ज़र्फ है, नजदीक. जी. फिर जी इसम है. अर्श भी इसम है. जिल अर्शी अर्श के मालिक मुरक्कब इजाफी बन रहा है. और मकीनिन कौन बुलंद सा मर्तबा बताइए कौन सा मुरक्कब बन रहा है? इजाफी. जिल अर्शी. जिल अर्शी. शाबाश. क्या तर्जुमा होता है जिल अर्शी? अर्श के मालिक. अर्श वाले के या अर्श के मालिक. अर्श वाला. सही है. और मकीनिन क्या है? मकीन भी इसम है, बुलंद मर्तबा. सही. तो अब ये यहाँ बताइए मुझे कि और कोई मुरक्कब बन रहे हैं इसमें? जिल अर्शी तो बता दिया आपने. जी कुव्वतिन भी बन रहा है बाजी, कुव्वत वाला. कुव्वतिन. ओके. और अर्शिद मकीन अर्श के मालिक. अर्शिद मकीन. ये इंदा जी के बारे में क्या ख्याल है? कोई मुरक्कब है? नजदीक इसम, दोनों इसम है तो बनना तो चाहिए, लेकिन के नहीं आ रहा मायने में बाजी समझ में. लेकिन वो वाले जो इदाफी वाले जो रूल्स हैं वो फिट बैठ रहे हैं कि मुदाफ के ये रूल होना चाहिए और उसका ये रूल होना चाहिए मुदाफ इलैह का. वो हो रहा है पूरा? नहीं, अल्लाह तनवीन तो नहीं होती. यस हो रहा है. इसमें तो नहीं. हो रहा है. बिल्कुल हो रहा है. इंदा पे जो नाल है ना तनवीन है, और इंदा जो इसम ज़र्फ है तो अक्सर मुदाफ ही बनकर आते हैं ना.
اور جی زی جو ہے وہ حالت جر میں ہونا چاہیے، مضاف الیہ جو حالت جر میں ہونا چاہیے، تو ہے جی ہے، یہ زی کی جو ہے یہ حالت جر ہے. زیر، جی جر ہے، کیا ہم نے زیر یہ سے ہوگا نا، زیر زی والا جو اسم ہے یہ ہم نے پہلے کیے؟ نہیں کیا، شاید نہیں کیا باجی، نہیں کیا. تو اس کی حالت رفع کیا ہوگی، حالت نصب کیا ہوگی، کوئی بتا سکتا ہے؟ زو اور زا اور زی. شاباش. جی امبر، آپ نے پہلے کیا ہوا یہ؟ نہیں ابھی میں نے پڑھا تھا. اچھا، ابھی مطلب ڈیورنگ دا کلاس آپ نے کہیں دیکھا؟ کلاس نہیں، کلاس سے پہلے پڑھا تھا. اچھا اچھا، جب آپ یہ پریپیئر کر رہے تھے تب آپ نے دیکھا تھا. اوکے صحیح. چلیں انشاءاللہ آج ہم اس کو سیکھ لیں گے، یہ زو زا زی کیا ہوتا ہے. صحیح. چلیں اور کوئی چیز میرے خیال سے ایسی ہمیں چیزیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یہاں پہ سٹاپ کرنا پڑے گا ورنہ ہمارا پھر نیا ٹاپک جو ہے وہ رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں لیٹس گو آن ٹو دا ٹاپک. جی تو آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے، پہلا ٹاپک اوکے، اسماء خمسہ. اسماء اسم کی جمع ہے اور خمسہ مینز 5. ٹھیک ہے، عربی زبان میں استعمال ہونے والے 5 اسماء ایسے ہیں جن کا اعراب مضاف ہونے کی صورت میں مختلف طریقے سے ظاہر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسماء جو ہیں درج ذیل ہیں. کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ابن، اس کا ترجمہ باپ ہوتا ہے. نمبر 2 اخن، بھائی جس کو کہتے ہیں. نمبر 3 ہمن، یہ سسرالی رشتہ دار کے معنی میں آتا ہے. پھر فمن، منہ کو کہتے ہیں. اینڈ نمبر 5 از ذو، جس کا ترجمہ والا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ ڈفرینٹ بکس کو جب گرامر کی کنسلٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ اسماء ستہ کے نام سے بھی ملیں گے. ستہ مینز 6. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک 6th ورڈ کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے، وہ ہنو ہوتا ہے. 2 چشمی ہے، نون واو ہنو. لیکن وہ چونکہ قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہے تو ہم پھر اسماء خمسہ پر ہی توقف کریں گے. ٹھیک ہے، یہیں پہ ہم اسی چیز کو، اس کو ہی لے کے آگے چلیں گے. تو یہ سارے ابن، اخن، فمن، یہ تو آپ پہلے ہی واقف تھے. زو بھی قرآن میں دیکھتے رہے ہیں، لیکن اب اس کس طرح سے نظر آتا ہے، اس کی اعرابی شکلیں کیسے تبدیل ہوتی ہیں جب یہ مضاف بن کر آتے ہیں، اب ہم وہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو ان میں سے زو جو ہے، ان 5 میں سے زو ہمیشہ مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتا ہے. مطلب باقی جو ہے وہ تو انڈیویجولی بھی آ سکتے ہیں، لیکن زو جو ہے وہ صرف مضاف بن کر ہی آئے گا. ٹھیک ہے، مضاف ہونے کی صورت میں اسماء خمسہ جو ہیں وہ درج ذیل طریقے سے استعمال ہوتے ہیں. وہ کس طرح، آپ دیکھیے گا کہ یہ اسماء کی ایک لسٹ ہے اور اس کے ساتھ پھر رفع کی حالت میں یہ کیسے نظر آئیں گے، نصب کی حالت میں اور جر کی حالت میں. ٹھیک ہے، ابن، رفع کی حالت اس کی کیا ہے، ابو. نصب ابا اور جر ابی. اخن، اخو، اخا، اخی. ہمن، ہمو، ہما، ہمی. فمن، فو، فا، فی. ذو، ذو، ذا اور ذی. ٹھیک ہے، جو امبر نے بھی بتایا تھا کہ رفع میں ذو، نصب میں ذا اور جر میں ذی. تو آپ دیکھیں کہ جنرلی اسپیکنگ یہ جو ابن، اخن، ہمن، فمن یہ ہیں، جب ہم اس کو کال آؤٹ کرتے ہیں تو آخر میں جو تنوین آتی ہے، تو تنوین کو جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم لکھتے ہیں اگر تنوین ساؤنڈ کو تو آخر میں ایک نون آتا ہے. ابن، اخن، آپ کو آخر میں ایک نون سنائی دے رہا ہے. ہاں، تو جب یہ رفع نصب جر میں جاتے ہیں، مطلب یہ جب مضاف بن کر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ تنوین جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ابو، ابا، ابی یہ آپ کو ملتا ہے وتھ ریفرنس ٹو کہ وہ نصب میں ہے، جر میں ہے یا رفع میں ہے. پھر نیچے دیکھیں ابن، اخن، ہمن اور فمن، یعنی یہ 4
leave aside the zoo. ٹھیک ہے. یہ جب یا متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں، یا متکلم آپ کو پتہ ہے نا جی، فرسٹ پرسن پروناؤن جو ہے، تو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے تو یہ چینج ہوتے ہیں نا، جیسے ابو، ابا، ابی، لیکن جب یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ مبنی بن جاتے ہیں، یعنی اپنی چینج نہیں کرتے، رفع نصب جر میں ایک ہی کنڈیشن میں رہتے ہیں. صحیح. اور وہ کیا ہے؟ جیسے ابی، اخی، ہمی، فی. فمی جو ہے وہ فی ہو کے رہ جاتا ہے، اور فی جو ہے وہ حرف جر بھی ہم نے سیکھا ہے. تو اب کیسے فرق پتہ چلے گا ہمیں فی کا؟ یہ حرف جر فی ہے یا یہ اسماء خمسہ میں سے ہے؟ ساکن نہیں ہوتا، ایسے فی کا ساکن نہیں ہوتا، حرف جر ہے. نہیں ہوتا ہے اس کے بعد اسم مجرور نہیں ہوگا نا، جی. اس کے بعد اسم مجرور نہیں ہوگا کوئی. اس کے بعد اسم مجرور نہیں ہوگا، یس. اور دوسرا ترجمے سے پتہ چلے گا نا، فی جو ہے اس کا ہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ میں. اور یہ جو فی جو اسماء خمسہ والا ہے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میرا منہ. میرا منہ. تو آپ کو یہ فی دیکھ کے کہ یہ حرف جر فی کا جو اتنا لمبا ترجمہ کب سے ہو گیا میرا منہ، ہے نا؟ ایسا ترجمہ تو نہیں مل رہا. تو فی کا تو ترجمہ میں کر کے ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اس سے بھی پتہ چلے گا. اور یس، اس کے بعد کوئی آپ کو اسم مجرور نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھ آ گئی. مطلب یہ صرف آپ کو کوئی چیزیں یاد نہیں کرنی ہے، مطلب یہ جو چارٹس دیے گئے، اور آگے بھی آپ کو کچھ چارٹس دکھاؤں گی میں، یہ صرف آپ کے پاس ریفرنس کے لیے ہونے چاہیے. کہ جب قرآن میں ہمارے پاس آئے، جیسے آج زی آیا تھا ہمارے پاس، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ہو کہ اس کی پلیسنگ کیا بن رہی ہے، وہ کیوں اس حالت میں آیا ہے. ٹھیک ہے. چل اسماء خمسہ کی ہی بات ہم کر رہے ہیں کہ اسماء خمسہ کے جو ہم نے سیکھے نا ابھی، کہ ابن، اخون، ہمون، فمون، یہ چار. زو کو بھی الگ رکھ دیں، میں نے کہا نا آپ کو، کیونکہ وہ ہم الگ سے اس کو سیکھیں گے. تو اسماء خمسہ کے تثنیہ اور جمع جو ہے وہ کچھ اس طرح سے نظر آتے ہیں. اگین یہ پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کوئی یاد نہیں کرنے کے ہیں، لیکن اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جو کامنلی یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے نظروں سے گزرتے ہیں اور قرآن میں یا حدیث میں ہمیں یہ نظر آتے ہیں، تو ہمیں ان کی پلیسنگ تو پتہ ہونی چاہیے نا. ابن، اس کا تثنیہ کیا ہے؟ ابوانی یا ابوینی. آنی اور عینی ساؤنڈ یو ریمبر تثنیہ کا ہوتا ہے. اور جمع اس کی مکسر ہے. دیکھیں آباؤن قرآن میں استعمال ہوا ہے. اخون، اخوانی، اخوینی تثنیہ. اخوان، جمع اس کی اخوان بھی ہے اور اخوتن بھی ہے. آتا ہے نا انما المؤمنون اخوہ، یعنی اخوتن ہے. جب وقف کرتے ہیں تو ہم گولتا جو ہے وہ ہا میں تبدیل ہو جاتی ہے. انما المؤمنون اخوتن، یہ شک مومن جو ہے وہ بھائی ہیں. ہمون، ہموانی، ہموینی، احمامن. قرآن میں ایسا مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ آیا ہے، لیکن اگر کوئی مثال ہمارے سامنے آئی تو پھر ہم دیکھ لیں گے. فمن، فموانی، فموینی، افمامن، افواہن. یہ اردو میں یہ لفظ ہمارے پاس آتا ہے نا، افواہ، افواہ پھیل گئی. تو افواہ ایکچولی عربک کا ورڈ ہے، آج آپ کو پتہ چلا. اور اس کی پلیسنگ کیا ہے؟ یہ فمن کی جمع مکسر ہے افواہن. ٹھیک ہے. چلیں جی، اب زو کی بات کر لیتے ہیں. زو جو ہے مذکر ہے، اور اس کے مؤنث کیا ہوتی ہے؟ ذاتو، مؤنث. ٹھیک ہے. یہ صرف اسم ظاہر کی طرف ہی مضاف ہوتا ہے، کسی ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا. زو کی یہ خاص بات ہے کہ زو کے ساتھ کوئی ضمیر آ کے جو ہے، ہم نے کہا نا یہ مضاف بن کر ہی آتا ہے، تو ضمائر آ سکتے ہیں اس کے ساتھ. جیسے زو ہو نہیں ملے گا، زو کم ایسے نہیں ملے گا. سمجھ آئی؟ تو اس کے ساتھ کوئی ضمائر مضاف بن کے نہیں آتے، یہ صرف اسم ظاہر کے ساتھ ہی آتا ہے. جیسے آج جو ہمیں قرآن میں ملا تھا وہ کیا تھا؟ ذی قوتن.
ऐसे मिला था, या ज़िल अर्शी ऐसे मिला ना, कुव्वतिन अल अर्शी, इसके साथ वो जो है मुदाफ़ होकर आया था ये। चलें तो ये सिर्फ इसम ज़ाहिर की तरफ ही मुदाफ़ होता है, किसी ज़मीर की तरफ मुदाफ़ नहीं होता, और इसकी अपनी गर्दान है। पहले मुज़क्कर की हम देख लेते हैं, ज़ू वाहिद तस्निया जमा, वाहिद में क्या है, रफ़ा में ज़ू ज़ा ज़ी, तस्निया ज़वा ज़वई ज़वई, ठीक है। जमा ज़वू ज़वी ज़वी, या उलू उली उली, दो जमा हैं इसकी, ठीक है। ज़ू मुज़क्कर, ज़ू जो कि मुज़क्कर इसम है, उसकी दो तरह की जमा होती है, एक है ज़वू ज़वी ज़वी, एक है उलू उली उली। ये उलू वाली जो है ना, ये ज़्यादा कुरान में यूज़ होती है, ठीक है। और तर्जुमा क्या होगा इसका, ज़ू ज़ा ज़ी का अगर मैं तर्जुमा करूँ, बताऊँ, पूछूँ आपसे तो वाला। वाला, हाँ, ज़ू भी का तर्जुमा भी वाला, ज़ा का तर्जुमा भी वाला, और ज़ी का तर्जुमा भी वाला, सही है ना। और जो तस्निया है दवा, उसका तर्जुमा क्या होगा, दो वाले। तो दो तो ब्रैकेट में लिखेंगे लेकिन वाले, ठीक है, ये जहाँ भी लगेगा उसके साथ वाले आएगा ना, सही है। कोई दो होंगे जिनको कोई वाले के साथ। इसी तरह जो वो है जमा है, उसके क्या होंगे, वाले ही होंगे। हाँ, वालों वाले, इसी तरह ही होगा, ठीक है। तो तर्जुमा इसका यही होता है। मुअन्नस वाली शक्लें देख लेते हैं इसकी, ज़ू की क्या होती हैं। ज़ातु ज़ाता ज़ाती, तस्निया में ज़ाता ज़ातई ज़ातई, और एक और भी तस्निया फॉर्म इसका आता है, वो है ज़वाता ज़वातई ज़वातई। कुरान में जो ये जो ज़वाता है ना तस्निया का, ये आया है सूरह रहमान में, ज़वाता अफ़नान, दो दरख्त हैं टहनियों से लदे हुए, ये इस तरह का मायने उसका मिलता है, ज़वाता अफ़नान, ठीक है। तो ये ज़वाता लफ्ज़ जो है ये कुरान में आया है। मैं अब आपको ज़वाता का जो है प्लेसिंग पता चल गई कि ये क्या है। ये ज़ू का जो मुअन्नस है ज़ातु, उसकी तस्निया है, ठीक है। और उसका तर्जुमा क्या है, दो वाले, सही, दो वालियाँ। जमा ज़ातु की जो है ज़वातु ज़वाती ज़वाती, या उलातु उलाती उलाती। तो ये उलातु जो है ये वाली जो जमा है ये कुरान में हमें नज़र आती है, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल कुछ नहीं समझ आया, सब समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें एक और टॉपिक की तरफ। याद है पिछली दफ़ा मैंने आपसे कहा था कि बी रेडी फॉर सम सरप्राइजेस, याद है या भूल गए। जी जी। हाँ, याद। और सरप्राइज देख के जो है हो सकता है पसंद आए, हो सकता है पसंद ना आए, तो भी क्या रिएक्शन देना है। अल्हम्दुलिल्लाह। Alhamdulillah, one word says it all. Okay, rejoin and then we look up for the surprises.